السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے روزانہ شام 8 بجے آنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی حساس موضوع پر زبردست واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو اسے دوسروں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے عنوان پر معاشرے میں بہت ساری خرابیاں اور بگاڑ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت ساری سازشیں اور سوچی سمجھی کوششوں کے بعد آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کس طرح اپنے وجود کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اسے غیروں کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوتی جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی اسلامی شخصیت گزری ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہیں کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو آپ کا جملہ ہے، یہ ایک واقعے کے پس منظر میں ایک واقعہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس وقت سے یہ سازش رچی گئی تھی اور کیسے منصوبے کے ساتھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان کی دوریوں کو ختم کر کے انہیں بے حیائی کی اور بے شرمی کے راستے پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کا یہ عظیم قول تاریخ کے آئینے میں، یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینے پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہیوں نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور اکرا پر حملہ کرنے والے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اکرا صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے ختم کر کے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ دوسرے، بیت المقدس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اکرا پر اس لیے بھی قبضہ چاہتے تھے کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط ڈیفنس اور دفاع کے باوجود اکرا پر حملہ کر دیا، اور 8 جولائی 1187 عیسوی کو اکرا ایوبی فوجیوں کے قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے بھاگتے ہوئے ایک کمانڈر نے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کماندار کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر بھاگنے کی پیشکش کی تھی، آفر دیا تھا کہ تم اتنا سونا لے لو اور یہ خوبصورت لڑکیاں لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو، لیکن کمانڈر نے اسے اگنور کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کمانڈر کو بڑی ہی تعریف کے ساتھ میں یاد کیا اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگا، سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر اسی کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو بڑی سی بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا، میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے، میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا تھا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی، یعنی عورت کا انہیں لالچ دیا اور سونے کی انہیں لالچ دلائی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کے جاسوسی کا یعنی آپ کا انٹیلیجنٹ سسٹم بہت ہی زبردست اور مضبوط ہے، آپ صحیح ٹائم اور صحیح جگہ پر حملہ کرتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہونے والا ہے۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے
بے دین دشمنوں کو اور بے دین طاقتوں کو دبا دیا ہے، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین، آپ کے بعد والے اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے، اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبے کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے، گھیراؤ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت کرنے لگیں گے اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ پھر وہ کہتا ہے سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا سلطان معظم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے، ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشین گوئی کر رہا ہوں، میں جو آنے والے حالات کے بارے میں اندازہ لگا رہا ہوں، یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے، اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا سنہرا قول، اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ یہ اسی واقعے کے بعد اور اسی منظرنامے اور بیک گراؤنڈ کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا۔ یقیناً دوستوں اور ساتھیوں، بے حیائی کے جو مناظر آج دیکھا جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ویلنٹائن ڈے اسی بے حیائی کے نام پر منائے جانے والا دن ہے۔ ویلنٹائن ڈے کوئی سیلیبریٹ کرنے کا دن نہیں، ویلنٹائن ڈے اپنی عزتوں کو نیلام کرنے کا دن ہے۔ ویلنٹائن ڈے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک لڑکی کو جا کر پروپوز کرے گا اور اس کو یہ کہے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ ہی بتا دیجئے، کیا محبت کے اظہار کا بھی بھلا کوئی دن ہوا کرتا ہے؟ کیا محبت کے اظہار کے لیے بھی کوئی وقت چاہیے؟ اسلام کتنا پاکیزہ اور نیچر کے مطابق درس دیتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا، اب آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کے لیے آپ بے پناہ محبت کرنے کا اختیار رکھتے ہو۔ لیکن مغرب نے جو تصور دیا کہ پہلے پروپوز کرو، پہلے لور بناؤ، پہلے گرل فرینڈ بناؤ، پہلے لے کر گھومو پھرو، پارلر کو جاؤ، گارڈن کو جاؤ، پارک کو جاؤ، اور جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، جتنی گند پھیلانا چاہتے ہو پھیلاؤ۔ اسی کا نتیجہ کہ آج معاشرے میں کتنی لڑکیاں ہیں جن کے کاندھے پر اگر کوئی ہاتھ رکھ دے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ کتنے ایسے نوجوان لڑکوں نے انہیں دھوکہ دے دیا، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر لیا اور ان کا استعمال کر کے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کتنی ایسی بیٹیاں جن کے دل دکھی ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے ہے جو ان لڑکیوں کی تباہی کا دن ہے، جو ہماری نوجوان نسلوں کی تباہی کا دن ہے، جو نوجوان لڑکیوں کو بے حیائی اور بے شرمی پر اکسانے والا دن ہے۔ یہ کوئی اچھا دن نہیں، یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے کے قابل دن نہیں۔ اس دن کو تو انسانیت کے خاتمے کا دن کہنا چاہیے، اس دن کو تو بے حیائی کی ساری حدیں پار کرنے کا دن کہنا چاہیے۔ لیکن ویلنٹائن ڈے کی بے حیائی اور بے شرمی نے آج نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھو مغرب کے اس معاشرے کو جو تباہ ہو چکا ہے، جنہیں پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو یہ نہیں جانتی میرا شوہر کون ہے، میرے اس بچے کا باپ کون ہے۔ کیا یہی معاشرہ آپ یہاں پھیلانا چاہتے ہو؟ کیا یہی معاشرہ ہم یہاں پر
دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، آپ بھی نہیں چاہتے، کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی اس گندے معاشرے کو اپنانا نہیں چاہتے، لیکن یہ دنیا والے اور یہ مغرب کی مکار قوم اور یہ مغربی ذہنیت، یہ میڈیا، یہ فلم انڈسٹری، یہ ڈرامے، یہ سیریل، یہ سانگز اور یہ ساری کی ساری انٹرٹینمنٹ کی دنیا جو آپ کے ذہن سے کھیل رہی ہے، آپ کے دماغ کو ہائی جیک کر رہی ہے، آپ کی سوچ کو کنٹرول کر رہی ہے اور آپ کو اپنا غلام بنا کر اپنے گندے دلدل میں آپ کو کھینچنا چاہتی ہے۔ انہیں آپ سے کوئی محبت نہیں، انہیں آپ کے فلاور سے، انہیں آپ کے لونگ کارڈ سے، انہیں آپ کے گفٹوں سے کوئی محبت نہیں، انہیں آپ کے کسی لڑکی کو پروپوز کرنے سے محبت نہیں۔ یہ تو آپ کی نسل کے دشمن ہیں، یہ تو آپ کی آنے والی فیوچر کے دشمن ہیں، بے حیائی کی ڈگار پر کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نوجوان نسل کو بچائے۔ مجھے امید ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تاریخی جملے اور یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔